الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، یہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں روزوں کو فرض کیا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی ہم نے روزوں کو فرض کیا تھا. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. اور پھر فرمایا کہ یہ جو روزے ہیں، یہ روزے کوئی مستقل ساری زندگی تم کو نہیں رکھنا ہے، بلکہ فرمایا ایام معدودات، چند گنے چنے دن ہیں. 12 مہینوں میں صرف ایک مہینہ جب رمضان کا آئے گا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک مہینے کے روزے ہم نے تم پر فرض کیے. اور پھر فرمایا کہ ان روزوں کے دنوں میں، یعنی کہ رمضان میں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کہ تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو جائے یا وہ کہیں سفر پر چلا جائے تو فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رعایت یہ رکھی ہے کہ وہ رمضان کے علاوہ کے دنوں میں رمضان کی وہ قضا کر لے، رمضان کے بعد وہ ان روزوں کی تکمیل کر سکتا ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اب اگر کوئی طاقت والے ہیں، حیثیت والے ہیں، جو روزوں کے بدلے میں فدیہ دے سکتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ روزوں کا فدیہ دے. یہ حکم پہلے بالعموم تھا، یعنی کہ عام حکم تھا یہ کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ روزہ نہیں رکھنا چاہ رہے تو وہ فدیہ دے دے. لیکن بعد میں قرآن کی ایک آیت فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ تم میں سے کوئی رمضان کا مہینہ پائے تو اب اس پر روزے کا رکھنا فرض ہے، واجب ہے. لہذا اب فدیے سے کام نہیں چلے گا. ہاں، فدیہ وہ لوگ دے سکتے ہیں کہ جو اتنے شدید مرض ان کو لاحق ہے، کوئی ایسی بیماری ان کو لگی ہوئی ہے کہ وہ صبح سے شام تک بغیر دوائی کے اور بغیر کھانے پینے کے وہ نہیں رہ سکتے، اور انہیں بالکل وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، یا پھر ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی، عمر کی زیادتی کی وجہ سے وہ بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر سکتے. تو ایسے عمر رسیدہ احباب یا پھر ایسے بیمار جو روزہ نہیں رکھ پاتے، تو ان لوگوں کے لیے فدیہ ہوگا. اور فدیہ کیا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یہ ایک روزے کا فدیہ ہے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں 3 باتیں ہیں. یا تو روزے کی قضا رکھنی پڑے گی اگر کسی وجہ سے روزہ ہمارا چھوٹ جائے، یا فدیہ دینا پڑے گا، یا اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اب یہ قضا، فدیہ اور کفارہ، قضا کن روزوں کی رکھنی پڑے گی اور قضا کے لیے کن روزوں کی گنجائش ہے. ایک آدمی ہے، وہ سحر میں اٹھ نہیں پایا اور سارا وقت نکل گیا اور بغیر سحر کے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. اب اس کا روزہ چھوٹ گیا تو اب یہ اس روزے کی وہ قضا کر لے.
بعد میں ایک روزہ رکھے گا تو اس کے ذمے سے فرض ادا ہو جائے گا۔ یا ایک آدمی سحر کر رہا ہے، سحری کر لیا، اس نے کھانا کھا لیا صبح میں سحر میں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جس وقت میں نے کھانا کھایا سحری کیا تو وہ وقت سحر کا ختم ہو چکا تھا، تو اب اس کا بھی یہ روزہ شمار نہیں ہوگا، اس کو بھی روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ ایک آدمی نے روزہ تو رکھ لیا لیکن افطار کے وقت بادل تھے اور اسے وقت سمجھ میں نہیں آیا اور اس نے روزہ افطار کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ بھائی روزے کا تو وقت، افطار کا تو وقت ہی نہیں ہوا تھا، تو اب اس کا یہ روزہ پورا نہیں ہوا، اس کو بعد میں روزہ قضا کرنا پڑے گا۔ تو ایسے روزوں کی انسان کے لیے قضا اس کا بدلہ ہے، قضا کر لے گا روزے کی تو اس کا روزہ رمضان کا اس کے ذمے سے ادا ہو جائے گا۔ اب اگر بیمار ہے بہت زیادہ یا عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ روزہ نہیں رکھ پاتا ہے، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتا ہے، تو فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، تو ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا یہ روزے کا فدیہ ہے۔ اب 2 وقت کا کھانا کیسے کھلائیں گے ہم؟ کھانے کا معیار جو جس کا فدیہ دیا جا رہا ہے، یعنی کہ میں نے روزہ نہیں رکھا، میں بیمار ہوں یا مجھے کچھ معقول عذر ہے جس کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ پا رہا ہوں، تو اب مجھے روزے کا فدیہ دینا ہے، تو اب میں کتنا فدیہ دوں؟ ایک آدمی کو اگر ہم کھانا کھلائیں گے باہر ہوٹل میں، مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے، تو کچھ ہوٹلیں ایسی ہیں جہاں پر کم پیسوں میں ایک آدمی کا کھانا ہو جاتا ہے، کچھ اور تھوڑی مہنگی ہوٹل میں چلے جائیں گے تو اس کا پیسہ اور تھوڑا بڑھ جاتا ہے، اور بہترین اسٹینڈرڈ اچھی ہوٹل میں ہم چلے جائیں گے تو اس کا پیسہ جو ہے بل اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو روزے کا فدیہ بھی ہماری حیثیت کے اعتبار سے، ہمارے معیار کے اعتبار سے روزے کا فدیہ بھی ہم کو دینا پڑے گا۔ اور روزے کا جو کفارہ ہے، کفارہ کسے کہیں گے کہ ایک آدمی نے روزہ رکھا اور رکھنے کے بعد بغیر کسی عذر کے اس نے روزے کو توڑ دیا، تو ظاہر ہے کہ روزہ توڑنا ایک بہت بڑا جرم ہے، تو اب اس کو سزا کے طور پر اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 60 روزے، رمضان کے بعد 60 روزے رکھے۔ دیکھیے جب روزہ قضا ہوتا ہے تو ایک روزہ قضا ہوا تو ایک ہی روزہ اس کو قضا بعد میں کر لینا پڑے گا ایک روزہ چھوٹنے کی وجہ سے، لیکن اگر کوئی رمضان کا روزہ رکھ کر توڑتا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 60 روزے رکھے، اور اگر وہ 60 روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو 60 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے، یہ روزے کا کفارہ ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم پہلی صورت میں تو روزوں کو قضا ہی نہ ہونے دیں، بڑی مشکل سے رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا ہے، 11 مہینوں کے مستقل انتظار کے بعد یہ رمضان کا مہینہ ہم کو نصیب ہوا، تو اب ہم روزے کو قضا نہ ہونے دیں، کوئی ایسی شکل ہی پیش نہ آئے کہ ہم سے روزہ قضا ہو جائے، اور جب روزہ چھوٹے گا ہی نہیں تو پھر روزے کی قضا کا ہی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب جو بیمار ہیں یا عمر رسیدہ احباب ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا ہے کہ وہ روزے کا فدیہ ادا کر دیں۔ اب اگر کوئی بدنصیب اور بدبخت ہے جس نے روزہ رکھ کر پھر توڑ دیا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ 60 روزوں کو رکھے یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ رمضان کا بہت ہی بابرکت اور مقدس مہینہ چل رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، کورونا مرض کی وجہ سے مختلف مراحل میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ ہم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ کتنے ہمارے بھائی بہنیں تھی جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، جنہوں نے سحر اور افطار کیا، لیکن اب یہ رمضان میں وہ نہیں ہے، وہ جا چکے ہیں۔ کیا پتا ہے کہ آئندہ رمضان بھی ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اور کیا پتا کہ یہ رمضان بھی مکمل ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، تو رمضان کی جو ساعتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ اس کی ہم قدر کر لیں، نمازوں کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، دعا اور استغفار کا اہتمام کریں، توبہ اور استغفار ہم کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ ہم سے بہت زیادہ ناراض ہے، بہت ناراض ہیں۔ دیکھیے نا کہ اللہ اتنے ناراض ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیے، مساجد کے دروازے ہمارے لیے بند ہو رہے ہیں۔ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، ہم گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، پھر بھی ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوں گے،
پھر بھی ہم توبہ اور استغفار نہیں کریں گے، اللہ کے سامنے آہوزاری نہیں کریں گے، تو میرے عزیز دوستو پھر کب کریں گے ہم؟ اب حالات ایسے ہیں کہ بیماری کے ڈر اور خوف نے ہمیں اس حالت پر لے کر چلا گیا کہ ہم ایک دوسرے کے گھر میں جانا جو ہے ہمت نہیں کر پا رہے ہیں، ایک دوسرے سے ملنے کی ہماری ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ پیسہ ہے لیکن علاج نہیں ہو رہا ہے، قوت اور طاقت ہے لیکن علاج نہیں ہو رہا ہے، رعب اور دبدبا ہے لیکن علاج نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معمولی بیماری کی وجہ سے بتا دیا کہ دیکھو صرف اللہ کی ذات ہی ہے، وہ اللہ الواحد القہار، اللہ کی ذات ہی ہے، بس اللہ نے بتا دیا کہ صرف میں ہوں۔ تو میرے دوستو ان حالات میں اس مقدس مہینے میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اور رمضان کی جو اہم عبادت روزہ ہے، ان روزوں کو ہم قضا نہ کریں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب صحت مند اور تندرست لوگ رمضان کے مہینے میں بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اور بے غیرتی کے ساتھ رمضان کے مہینے میں وہ دن میں کھاتے پیتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں، گھر کے بزرگ حضرات، ان کو گھر کے ذمہ دار کہتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن نہ بزرگ مانتے ہیں نہ بچے مانتے ہیں، وہ ضد کرتے ہیں، وہ خواہش کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا اور ہم روزے نہ رکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہم کو تو روزے رکھنا ہے۔ وہ بڑی خواہش کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ وہ روزوں کو رکھتے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دیا، تندرستی دی، توانائی دی، سب کچھ دیا، لیکن وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو اگر ہم اللہ کی ناراضگی والے کام کریں گے تو اللہ کے غضب کو گویا کہ ہم دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ کا غضب اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ لہذا رمضان کا جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا جہنم کی آگ سے خلاصی کا ہے۔ تو پہلا عشرہ تو گزر چکا ہے، ابھی 2 عشرے ہمارے پاس باقی ہے۔ ایک ایک لمحے کی ہم قدر کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور ہمدردی غمخواری جو لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ہمارے اندر ہم پیدا کریں، اور اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ دیکھیے معیشت کے اعتبار سے ہم تباہ ہو چکے ہیں، کاروبار ہمارے بالکل ٹھپ ہو چکے ہیں، کتنے ایسے خاندان ہیں جو بڑی ہی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، کچھ ایسے غیور اور خوددار غریب لوگ ہیں جن کے گھروں میں فاقے چل رہے ہیں، لیکن ان کی خودداری اور ان کی غیرت جو ہے انہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ لہٰذا میں صاحب ثروت حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں، اپنے دوست احباب میں ایسے مستحق احباب کی ہم تلاش کریں کہ جو مستحق تو ضرور ہیں لیکن کسی کے سامنے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہم ان کی مدد کرنے والے بنیں، رمضان کی قدر کریں، روزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی اور روزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔